اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی۔ محمد کیا ایسا نہیں ہے کہ اس نے تم کو یتیم پایا تو ٹھکانہ عطا فرمایا، اور رائے حق سے بے خبر پایا تو سیدھا راستہ دکھایا۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئی تو محمد اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ کے والد عبداللہ تھے، اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا تھے۔ دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا۔ وصیت کر گئے محمد کا ہر طرح سے خیال رکھنا، کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کے کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے نہ سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اور وہ بالکل سگے تھے۔ بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد کو بہت مانتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، ایک ایک بات میں بے مثال ذہانت اور فطانت ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوش بختی کا پتہ دیتی ہے۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہی۔ 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمگیری تھی، احساس و شعور سے بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی؟ مسیح بھی نہیں بھیگی تھی، لیکن سر پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا۔ آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھی اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران تھے، حیرت سے انگشت بدندا تھے۔ آپ ان کے نزدیک آپ کا شمار نوآموز بچوں میں نہ تھا بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بزرگوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جبکہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر دشوار تو ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے، یہ سوچ کر بخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا۔ قافلہ میں آپ بھی تھے۔ راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر سوچ بچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بخیر نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر آڑتیوں اور بیپاریوں سے ملتے۔
یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا، وہ آرام کرنے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا، وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، اور کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلدی سے اسے ٹھکانے لگائے۔ اور ابھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا، بولا، آپ لوگ بخیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگ کو وہیں کھانا ہے، سب کچھ انتظام ہو چکا ہے۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، نگاہیں گویا ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی، وہ یہاں کئی بار آئے، ٹھہرے اور چلے گئے، ان بخیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو گیا۔ بہرحال کرتے کیا، انکار کرنے کی تو کوئی وجہ تھی نہیں۔ دعوت قبول کر لی، تمام لوگ قاصد کی رہنمائی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، صرف محمد رہ گئے۔ آپ نہیں گئے اس لیے کہ ابھی بچے تھے۔ بخیرہ نے سب کا بہت ہی پرتپاک خیر مقدم کیا، بولا، بھائیو، میں چاہتا ہوں آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ، تمہارا کوئی بھی فرد کھانے سے رہ نہ جائے۔ اہل قافلہ، ہم سب آ گئے ہیں، ہاں ایک چھوٹا بچہ بھی ساتھ ہے، اس کو وہیں چھوڑ آئے ہیں۔ بخیرہ، نہیں نہیں، بچہ ہے تو کیا، اس کو بھی لاؤ، وہ بھی یہیں کھانا کھائے گا۔ ان کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو خلاف معمولی دعوت کی، پھر یہ بھی اصرار کی کوئی نہ رہ نہ جائے۔ بخیر بخیرہ، کیا بات ہے، آج آپ نے ہماری دعوت کی ہے، اس سے پہلے تو کبھی کرتے نہ تھے۔ انہوں نے بڑے تعجب سے سوال کیا، آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، آپ لوگ دور کے مسافر ہیں، ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھہرے ہیں، ہم پر آپ کا حق ہے، ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے۔ میں نے چاہا آپ لوگوں کی کچھ خاطر ہو جائے، اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ بخیرہ نے ٹالنے کی کوشش کی، بخدا کوئی بات ہے ضرور، محض اتنی بات تو نہیں ہو سکتی۔ اہل قافلہ کی الجھن بدستور قائم رہی۔ قاصد ابو طالب کے ڈیرے پر گیا، محمد کو ساتھ لے کر آیا۔ بخیرہ اور تمام اہل قافلہ بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ بخیرہ کی نظریں محمد پر پڑی تو جم کر رہ گئیں، وہ ٹکٹکی لگائے آپ کو دیکھتا ہی رہا۔ سب نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر وہ ادھر ادھر پھیل گئے، کوئی تو چہل قدمی کر رہا تھا، کوئی گھوم پھر کر بخیرہ کا گرجاگھر دیکھ رہا تھا۔ ایسے میں بخیرہ آپ کے پاس آیا اور بولا، بیٹے، تمہیں لات و عزا کی قسم، جو کچھ پوچھوں صحیح صحیح بتلا دینا۔ لات و عزا کی قسم نہ دیجیے، محمد نے فوراً لقمہ دیا۔ اچھا، خدا کی قسم، جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا، کچھ چھپانا مت۔ بخیرہ نے دوبارہ التماس کیا، پوچھئے، کیا پوچھتے ہیں؟ محمد نے اس کی درخواست منظور کر لی۔ بخیرہ آپ کے ہی بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا، کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا، کچھ عادات و اخلاق کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے۔ اتنے میں ابو طالب محمد کو لینے آ گئے۔ یہ بچہ تمہارا کون ہے؟ بخیرہ ابو طالب کی طرف متوجہ ہو گیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ ابو طالب نے یوں ہی چلتا ہوا جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہارا بیٹا نہیں، اس بچے کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ بخیرہ نے ابو طالب کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بارے میں بخیرہ کی یہ معلومات دیکھیں تو ابو طالب دنگ رہ گئے۔ ہاں، یہ میرا بھتیجا ہے۔ ابو طالب نے اپنی بات کی تصحیح کی۔ اور اس کا باپ؟ بخیرہ نے پھر سوال کیا۔ ابھی یہ ماں کے پیٹ میں ہی تھا کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب نے مزید وضاحت کی، تم نے سچ کہا، اب اپنے بھتیجے کو واپس گھر لے جاؤ اور دیکھو اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا۔ خدا کی قسم، اگر انہوں نے دیکھ لیا، اور جس حد تک میں نے اسے پہچان لیا ہے، انہوں نے پہچان لیا تو اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا کتنا عظیم انسان ہوگا، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہ سمجھ لو، یہ وہ ہیرا ہے جیسا ہیرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ بخیرہ ایک ہی سانس میں یہ ساری باتیں کہہ گیا۔ بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بائبل کا کوئی صفحہ سنا رہا ہو، یا محمد کی پیشانی پر لکھا ہوا کوئی نسخہ تقدیر پڑھ رہا ہو۔ پھر وہ واپس ہو گیا، چہرہ خوشی اور اطمینان سے چمک رہا تھا، اور زیر لب یہ کہتا جا رہا تھا، میرا اندازہ بالکل صحیح نکلا۔
طالب محمد کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ بخیرہ نے جو کچھ کہا تھا وہ سب دماغ میں گونج رہا تھا۔ محمد کے بارے میں جو پیشن گوئی کی تھی وہ ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ محمد کے لیے اپنے ملک سے باہر نکلنے کا یہ پہلا اتفاق تھا۔ واپس ہوتے ہوئے تو اس طویل سفر کے دوران آپ نے جو کچھ دیکھا تھا ذہن میں تازہ کرتے رہے، لوگوں سے جو کچھ سنا تھا اس پر غور کرتے رہے۔ آپ نے بڑے بڑے ریگستان اور اونچے اونچے پہاڑ دیکھے تھے، ہرے بھرے چمنستان اور پھلوں سے لدے ہوئے باغ دیکھے تھے، طرح طرح کے نشیب و فراز طے کیے تھے، مختلف شہروں اور بستیوں سے گزرے تھے۔ ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی، اور ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیر تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسم و ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نقیر یہودی علماء کے ہاتھوں میں دی رکھی ہے، جو کتاب الہی کی معنی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائیوں پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں محمد ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور فکر کرتے، افکار خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ کر سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کم سن مگر دیدور اور روشن ضمیر محمد کو فکر تھی اس طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن محمد کھیل تماشے سے کوسوں دور رہے، بیکار باتوں اور فضولوں کا کام میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر گھرانے والوں کے ساتھ قاز، جنہ اور جل مجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے تھے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خونریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے 4 تھے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شعر و شاعری کی محفلیں جمتی، مقرری اپنی خطابات کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریہ مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بے غم ہوتا کہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کی ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹولیوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظر کے لیے، غور و تدبیر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی، آپ اس کی شیئر کرتے، اس کے ساروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچے اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں۔
اس نومری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی مطاعت اور سنجیدگی تھی، وہ پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی تھی۔ بچوں کا واقعہ ہے، کعبے کی دیوار اٹھ رہی تھی، بچوں نے تیبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پتھر ڈھونڈنے لگے، لیکن آپ نے تیبند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تیبند کندھوں پر رکھ لیے ہیں، آپ کیسے مزے سے ڈھونڈ رہے ہیں اور کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تو تم بھی ایسا ہی کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو گئے۔ مکے میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے، ترب و نشاط کی محفلیں آراستہ ہوتی، دلچسپ تفریحی پروگرام رہتے، داستاں گوئی، داستاں سرائی اس پروگرام کا اہم جزا ہوتا۔ کوئی شخص جس کو اس فن میں کمال ہوتا داستان سنانا شروع کرتا اور لوگ رات رات بھر بیٹھتے سنتے رہتے۔ یہ گویا اس زمانے کا کلچرل پروگرام تھا۔ ایک ساتھی نے آپ کو بھی للکارا، محمد ایک رات تم بھی اس محفل کا لطف اٹھاؤ۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، ساتھی نے زیادہ کہا تو تیار ہو گئے۔ وہ آپ کے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا۔ فرمایا، اچھا آج رات میری بکریاں تم دیکھتے رہنا۔ اور پھر اس تفریحی پروگرام میں شرکت کی غرض سے آبادی کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کسی گھر سے گیت کی آواز آ رہی تھی، ٹھہر کر سننے لگے۔ کچھ دیر میں نیند کا غلبہ ہوا اور سو گئے۔ آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا، سورج کی گرمی میں تیزی آ چکی تھی۔ آپ ساتھی کے پاس لوٹ آئے۔ محمد رات کیسی گزری؟ ساتھی نے دیکھتے ہی پوچھا۔ فرمایا، کیا بتاؤں، جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ گیت گانے کی آواز آئی، گیت بڑا سہانا تھا، آواز بڑی سریلی تھی، سوچا تھوڑی دیر سے سن لوں پھر جاؤں۔ بیٹھا تو نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ دوسری رات ساتھی نے پھر للکارا، دیکھو آج یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ آپ پھر روانہ ہوئے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ کانوں میں گیت کی آواز پڑی۔ گیت بلا کا سہانا تھا، ایسا لگتا تھا وہ آسمان سے آواز آ رہی ہو۔ آپ پھر سننے بیٹھ گئے، کچھ دیر میں نیند آ گئی اور سو گئے۔ پوری نوجوانی میں بس 2 بار اس قسم کا ارادہ کیا، مگر دونوں دفعہ خدا نے بچا لیا۔ کہ تیری شان فضولیات سے بالا تر ہے۔ پھر کبھی خواب میں بھی اس طرح کا خیال نہ آیا کہ کبھی کوئی ایسی بات سرزد ہوتی جس سے آپ کی امانت و دیانت پر حرف آتا یا عفت و پاک بازی پر کوئی آنچ آتی۔ آپ شرم و حیا کے پیکر تھے، عفت و پاک بازی کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے، سچائی کے لیے پوری قوم میں مشہور تھے، دیانت داری ایمانداری میں اپنی مثال آپ تھے۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا خطاب دیا تو کوئی حیرت کی بات نہیں، ذرا بھی نہیں۔ آپ کو یہی خطاب زیب دیتا تھا اور آپ کو یہی زیب دیتا تھا۔ آپ نے نوجوانی میں تیر اندازی سیکھی، جوان ہوئے تو فن سپاہی میں مہارت حاصل کی، اور جنگ فجاز ہوئی تو چچاؤں کے ساتھ آپ بھی اس میں شریک رہے۔ یہ جنگ قریش اور حوازن کے درمیان ہوئی تھی اور تاریخی جنگ تھی، بڑی ہی خوفناک اور تباہ کن۔ شریک ہونے کو تو آپ بھی اس میں شریک ہوئے، پر کسی پر تیر نہیں چلائے، بس چچاؤں کو تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور دشمن کی طرف سے جو تیر آتے انہیں روکتے۔ اس جنگ میں گھرانے کے گھرانے تباہ ہو گئے۔ اس سے جو کچھ لوگوں کو بہت دکھ ہوا، انہوں نے صلح کی آواز اٹھائی، بالآخر دونوں فریقوں میں معاہدہ ہو گیا۔ یہی معاہدہ حلف الفضول کے نام سے مشہور ہوا۔ اس معاہدے میں آپ بھی شریک تھے۔ عمر مبارک اس وقت 20 سال تھی۔ جنگ سے فرصت ملی تو اہل مکہ پھر اپنی پرانی حالت پر آ گئے۔ اب پھر وہی لہو و لعب تھا، وہی سرمستیاں تھی، ہر طرف رنگ ریلیاں منائی جانے لگی، آوارگی و بے حیائی کا بازار گرم ہو گیا، جوئے اور شراب کی محفلیں آباد ہو گئی اور لوگ وادی عیش دینے لگے، اور آپ بھیڑ بکریاں لے کر پہلے کی طرح میدانوں میں نکل جاتے۔ روح پرور شمع ہوتا، آنکھیں بکریوں کی دیکھ بھال کرتی اور روح کائنات کی وسطوں میں پرواز کرتی۔ یہ تھی آپ کی زندگی، یہی آپ کے شب و روز تھے، یہی آپ کی مشاغل اور دلچسپیاں تھیں۔ اس میں آپ کے لیے سکون و راحت کا سامان تھا، تنہا رہنا اور نظام کائنات کا مطالعہ کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا اور عالم کے حسن انتظام پر غور کرنا۔ آپ کو بس بکریاں چرانے سے مطلب رہتا، صحرا کی فضا میں مزہ آتا، تنہائی اور یکسوئی میں آپ کے ذہن و فکر کی نشو و نما ہوتی،
قلب و روح پر معرفت کا فیضان ہوتا، کائنات کے اسرار منکشف ہوتے، اور ابو طالب وہ روزی روزگار کی فکر رکھتے، معاشی دوڑ دھوپ میں لگے رہتے کہ ان کا اور بھتیجے کا پیٹ پل سکے اور آسانی سے اولاد کا گزارا ہو سکے، جو اللہ کے فضل سے کچھ کم تعداد میں نہ تھی۔ ایک دن ابو طالب آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھتیجے تم جانتے ہو اپنی مالی حالت کیا ہے، ہماری پریشانیاں بہت بڑھ گئی ہیں، خدیجہ دوسروں سے اپنا مال دے کر تجارت کراتی ہیں، کہو تو تمہارے لیے بات کروں۔ اس وقت آپ کی عمر 23 یا 24 سال تھی۔ چچا آپ جو فرمائیں سر آنکھوں پر ہے۔ آپ نے اسی سعادت مندی کا مظاہرہ کیا جس کی انہیں امید تھی۔ خدیجہ بہت اونچے گھرانے کی خاتون تھی، ان کا سلسلہ نجم 5ویں پشت میں کسی تک پہنچ کر آپ سے جا ملتا ہے۔ یہ بنی مخزوم کے دوریسیوں سے یکے بعد دیگرے بیاہی تھی۔ وہ دونوں بہت کافی دولت چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر قریش کے بہت سے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، لیکن ہر ایک کو ٹھکرا دیا، کسی کو قبول نہیں کیا۔ وہ تنہا رہتی، اپنا سرمایہ کاروبار میں لگاتی، کاروبار میں کافی برکت ہوتی اور نہایت خوشحالی کی زندگی بسر کرتی۔ ابو طالب پہنچے تو تجارت کے لیے وہ کسی مناسب آدمی کی تلاش میں تھی۔ ابو طالب، خدیجہ محمد سے تجارت کرانا پسند کرو گی؟ خدیجہ، آپ کسی غیر کے لیے کہتے جب بھی مجھے انکار نہ ہوتا، یہ تو محمد تو اپنے آدمی ہیں، وہ بھی امین۔ ابو طالب خوش خوش آپ کے پاس آئے، بولے، محمد، اللہ نے روزگار کا انتظام کر دیا، شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا، اس میں آپ بھی تھے، آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا، آپ کے سبھی چچا آپ کو رخصت کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے رخصت ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدایا سفر مبارک کرے، تجارت میں خوب برکت دے اور خیریت سے واپس لائے۔ میسرہ کو بھی وصیت کی، دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ روانہ ہو گیا، راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آتی رہی جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ شام پہنچ گیا اور پھر اسی شہر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی ہمدردیاں اور خیر خواہیاں آپ کو حاصل تھیں۔ آپ بھی ان کے لیے ایک بہترین رفیق سفر اور سراپا خیر و برکت تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ تو نہ پوچھیے اس کا کیا حال تھا، ایسا لگتا جیسے وہ آپ ہی کا غلام ہو، اے بہت خدمت کرتا، ہر وقت خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کی آپ نے بڑی کامیابی سے تجارت کی، ایک ہوشیار، تجربہ کار اور خوش تدبیر انسان کی طرح۔ کسی کے ہاتھ کچھ بچا تو بڑی خوش اخلاقی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ تبادلہ کیا تو بڑی دیانتداری سے۔ واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھی اور جو سامان منگائے تھے وہ سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان مشغولیوں میں آپ کے معلومات چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ ہی اس طرح تنہائیوں میں بیٹھ کر غور فکر کرتے۔ لوگوں کے حالات جدا جدا تھے، ان کے مذاہب مختلف تھے، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ تھے، آپ ہر ایک کو عقل کی ترازو میں تولتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے۔ گھنٹوں بیٹھتے اس غور و فکر میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ایک بہت بھاری درخت تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ معاشرہ وہ ادھر ادھر کچھ کام میں مصروف تھا، پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک راہب نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا نستور راہب۔ میسرہ یہاں تجارت کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستورات سے واقف تھا۔ بولا، میسرہ تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ، قریش کا ایک جوان جس کا خاندان خانہ کعبہ کا کلید بردار ہے۔ راہب، تم نے ان میں کیا کیا باتیں دیکھی؟ میسرہ، سچائی اور ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی اور خوش اخلاقی، افکار خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا، نگاہ تصور سے کائنات کا مطالعہ کرنا۔ نستوراس نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اچھا ان کی آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ پہ کچھ گھبراہٹ سی طاری ہوئی، بولا، آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں ہلکے سرخ ڈور سے ہیں، پلکیں سیاہ اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالا کرتی ہیں۔ نستوراس، جو آپ کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، بولا، میسرہ یہ جوان جو اس درخت کے نیچے ٹھہرا ہے اور اس میں یہ خوبیاں ہیں
وہ آخری نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آپ کے پاس آیا، اس کی قوم میں جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا اس سلسلے میں آپ کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو آپ کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے۔ آپ نے ان سب کی ترویج کی اور ان سے بیزاری ظاہر کی۔ خود اس کا مذہب عیسائی تھا، اس لیے اس نے اس کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں یا خرابیاں تھیں سب آپ نے واضح کر دی۔ قافلہ کچھ دنوں بعد مکے واپس ہوا۔ مکے سے چند میلوں کے فاصلے پر ایک مقام تھا جو زہران کے نام سے معروف تھا، آج وہ وادی فاطمہ کے نام سے معروف ہے۔ میرا وہ زہران آ گیا تو معاشرہ نے کہا، محمد اونٹنی کی رفتار تیز کرو، لپک کر خدیجہ کے پاس جاؤ، انہیں کامیابی کی خوشخبری سناؤ۔ آپ نے اونٹنی کی رفتار تیز کر دی تو پہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے۔ خدیجہ اس وقت بالا خانے میں تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک اونٹنی پر کوئی سوار ہے اور اونٹنی ریگزار کی تپتی ہوئی ریت پر محو رفتار ہے، بالکل ہوا کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خدیجہ نے سوار پر نظریں گڑا دی کہ پہچانے کون ہے۔ وہ سوار کچھ اور قریب ہوا، دیکھا تو محمد ہیں، ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو خدیجہ آپ کے استقبال کے لیے وہاں پہلے سے موجود تھی۔ وہ آپ سے بہت محبت سے ملی، خیریت سے واپس آنے پر مبارکبادی دی۔ پھر آپ نے بڑے اچھے اور دلکش انداز میں سفر کا پورا حال سنایا، کاروبار کی پوری رویداد بیان کی، کیا بیچا، کیا خریدا، کتنا نفع اٹھایا۔ خدیجہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سن رہی تھی اور دل ہی دل میں اش کر رہی تھی۔ آپ کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی، آپ کی خوش کلامی ان کے دل کو لبھا رہی تھی اور آپ کی ایمانداری اور سچائی ان کے من کو موہ رہی تھی۔ پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی اور اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی، اس سے وہ بہت متاثر تھی۔ پھر میسرہ آیا، اس کی زبانی آپ کے حالات سنی تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا، اور پھر اتنی حیرت اور مسرت اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میسرہ نے بتایا آپ نے کس طرح تجارت کی، معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی، کس قدر کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی۔ پھر راہب نستور کا واقعہ سنایا، آپ کے بارے میں اس نے جو خوشخبری دی تھی وہ بھی سنائی۔ میسرہ نے کہا ایک واقعہ اور ہوا جس پر میں حیران رہ گیا۔ سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے، میرے ساتھ 2 اونٹ تھے، دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے، میں بہت پیچھے تھا۔ اندیشہ ہوا کہیں قافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں۔ میں بڑھ کے محمد کے پاس گیا اور ان کو صورتحال بتائی۔ پہلے تو انہوں نے دونوں اونٹوں کے پیر سہلائے، پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہکایا، اور وہ اس طرح دوڑنے لگے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ خدیجہ بہت حیران ہوئی، بولی بھائی ان میں تو بڑی عجیب باتیں ہیں۔ اب ناممکن تھا خدیجہ کسی وقت آپ کو بھول جائیں یا آپ ان کے ذہن سے اتر جائیں۔ جب دیکھیے آپ ہی کا تذکرہ کرتی، جس سے ملتی آپ ہی کی گنگاتی، لب ان کے آپ سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کس طرح اس امین اور صالح جوان کے دامن سے بند جائیں، کس طرح سے اپنا شریک زندگی بنا لیں۔ خدیجہ کو اس کی فکر ہوئی، تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی۔ یہی خدیجہ تھی، ہاں یہی خدیجہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا، انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا اور لاپرواہی سے رخ پھیر لیا تھا۔ آپ کی رفاقت کی یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ سے راز نہ رکھ سکی۔ قریبی عورتوں نے ان کی اس خواہش کو بھانپ لیا۔ ان میں ایک خاتون تھی نفیسہ بنت امیہ، کچھ سیرت نگاروں نے ان کا نام نفیسہ بنت منیہ بھی لکھا ہے۔ یہ دونوں نام ایک ہی ہیں۔ منیہ نفیسہ کی والدہ کا نام تھا اور امیہ ان کے والد کا۔ ہاں تو نفیسہ نے خدیجہ سے کہا خدیجہ کیا حرج ہے، امین سے نکاح کیوں نہیں کر لیتی؟ خدیجہ آخر کیسے، اس کی شکل کیا ہوگی؟ نفیسہ تم تو بس ہاں کر دو، یہ کام کرانا تو میرا کام ہے۔ پر نفیسہ آپ کے پاس آئیں، بولی محمد یہ تنہائی کی زندگی کب تک رہے گی؟ اب تو تمہیں اپنا گھر بسا لینا چاہیے۔ فرمایا میرے پاس ہے کیا جو گھر بساؤں؟ نفیسہ اچھا بتاؤ۔
اگر اس کا انتظام ہو جائے اور ایک نہایت حسین اور مالدار خاتون سے گھر بسانے کو کہا جائے تو تیار ہو جاؤ گے، انکار تو نہیں کرو گے؟ فرمایا وہ کون ہے، اس کی طرف آپ کا اشارہ ہے؟ نفیسہ خدیجہ سے بہتر جوڑا تمہارے لیے نہیں ملے گا، نیک کام میں دیر کیا، یہ کام جتنی جلدی ہو جائے اچھا ہے۔ خدیجہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ بہت متاثر تھے، آپ نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا۔ لوگ ان کو طاہرہ کہتے تھے، آپ نے ان کو طاہرہ ہی پایا تھا، لیکن ان سے نکاح یہ تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا اس کے لیے بڑے بڑوں کے زور لگایا ہے، لیکن ترس کے رہ گئے ہیں۔ فرمایا لیکن یہ کیا ممکن ہے، کیا وہ سونے کی چڑیاں اس ویرانے میں بسیرا کرنے کو تیار ہو جائیں گی؟ نفیسہ نے آپ کو بھی وہی جواب دیا، تم اس کی فکر نہ کرو، اس چڑیاں کو اس باغ میں لانا تو میرا کام ہے۔ آپ ابو طالب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی ہی نہیں تھی، اس لیے انکار بھی نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ بولے، تعجب ہے بیٹے، خدیجہ قریش کی معزز خاتون مال و دولت اور جاہ و نسب والوں کو ٹھکرا دیں اور تم کو اپنا دلہا بنانا پسند کر لیں۔ پھر بولے، لیکن بیٹی ایسا ہو بھی سکتا ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں، تمہارے پاس سونے چاندی کی دولت نہ سہی، لیکن تم خود ایک ایسا انمول ہیرا ہو جس کے سامنے یہ ساری دولت دنیا ہیچ ہے۔ فرمایا چچا، مجھے نہ مال کی ہوس ہے اور نہ اس سے محرومی کا کوئی غم۔ ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا، خدیجہ کے چچا عمر بن اسد کے پاس گئے، ان کے بھائی عمر بن خویلد سے بھی ملے اور آپ کی طرف سے خدیجہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا۔ بھائی اور چچا کو پیغام اس وجہ سے دیا کہ ان کے والد بہت پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، وہ دونوں اس دم تیار ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے اس برکت کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ چٹپٹ شادی کا دن طے ہو گیا۔ وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفا خدیجہ کے مکان پر جمع ہوئے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا، خطبہ بہت عمدہ تھا، اس سے اندازہ ہوتا ہے آپ کے بڑے آپ کی شخصیت سے کس درجہ متاثر تھے۔ حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، یہ وہ نوجوان ہیں کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں، مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ محمد میرا عزیز ہے، یہ تم سب جانتے ہو، وہ خویلد کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہے، بخدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے۔ یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتون قریش امین قریش سے گھر آ گئی۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال 2 ماہ 10 دن تھی اور بی بی خدیجہ کی عمر 28 سال تھی۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ رخی مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ اس وقت محمد کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی، حسن و دل کسی بالا کی تھی، گورا گورا رنگ، ملاحت لیے ہوئے مسکراتا ہوا نورانی چہرہ، ہلکی گولائی لیے ہوئے قد درمیانہ، نہ تو پوشتہ قد اور نہ بہت زیادہ لابنی، بڑا سر جس پر سیاہ سیاہ گھنے بال، ہلکے گھنگرالے، چوڑی پیشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپکتی، باریک باریک بھویں ایک دوسرے سے جدا، کچھ خمد اور بھری ہوئی انتہائی خوشنما دراز پلکیں، سیاہ وہ سرمگی آنکھیں، چوڑائی لیے ہوئے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی، پھر نگاہوں میں شرم و حیا کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز، ناک کچھ اونچی اور ستون، سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی ریخیں، گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے، ایسا لگتا گویا ان سے نور ابل رہا ہے۔ چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑھی، خوبصورت سی اونچی گردن، سینہ کسادہ، مونڈوں کا درمیانہ فاصلہ عام پیمانہ سے کچھ زیادہ، چوڑی چوڑی کلائیاں، ہتھیلیاں فراغ اور نرم وہ غدار انگلیاں، موزوں حد تک دراز، ہلکی ہلکی ستی ہوئی پنڈلیاں، ایڑیوں پر برائے نامہ گوشت، تلوے ذرا گہرے، چلتے تو قوت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر قدم جما کر رکھتے، رفتار بہت تیز ہوتی، معلوم ہوتا
نصیب میں اتر رہے ہیں۔ چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتی ہوتی۔ دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا۔ خدیجہ کے ساتھ آپ کی زندگی انتہائی پرلطف زندگی تھی۔ ان کی رفاقت آپ کے لیے راحت ہی راحت تھی۔ وہ ایک نہایت ہوشیار، تجربہ کار اور سمجھدار خاتون تھی۔ انہوں نے آپ کی طبیعت اور مزاج کو، آپ کی پسند اور ناپسند کو خوب پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا۔ آپ کے جذبات اور رجحانات کو، آپ کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ ان کے سلسلے میں آپ کے ساتھ پورا تعاون کیا۔ ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستہ رہی۔ آپ کے رجحانات کیا تھے؟ سدا سچ بولنا، ہر کام ایمانداری سے کرنا، ہنگاموں سے دور رہنا، شور و گل کی محفلوں سے پرہیز کرنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا۔ خدیجہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا، چنانچہ آپ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ اب بھی اسی طرح وسیع اور ذوق پرور فضاؤں میں نکل جاتے۔ اب بکریوں کی رکھوائی بھی نہ کرنی ہوتی، اس لیے اور زیادہ یکسوئی اور دل جمی رہتی۔ جب تک چاہتے غور و فکر کرتے، مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے، آیات الہی کا مطالعہ کرتے، حق کو پہچاننے کی کوشش کرتے۔ اس طرح گویا آپ فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان، ایمان و یقین کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت کو دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائیں۔ تو کیا آپ خدیجہ کے حقوق سے غافل رہے؟ نہیں، ایسا نہیں تھا۔ اگر خدیجہ ایک وفاشار اور فرض شناس بیوی تھی تو آپ بھی ایک مثالی شوہر تھے۔ جان توڑ عبادت و ریاضت کے ساتھ ساتھ آپ خدیجہ کا پورا خیال رکھتے، ان کے سارے حقوق ادا کرتے، ان کے دل بہلاؤ کا سامان کرتے، ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رعایت کرتے، ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے، ان کی تجارت کو فروغ دیتے، جس پر پورا اطمینان ہو جاتا۔ جو سچا اور ایماندار ہوتا، جال بیٹے سے بیزار ہوتا، بس اسی کو اس میں شریک کرتے۔ غرض آپ تک انتہائی محبوب اور حق شناس شوہر تھے۔ خدیجہ کے لیے آپ کے رہن سہن میں بڑی دلکشی اور جانے بازی تھی۔ آپ کا ساتھ ان کے لیے بڑا سکون بخش اور پرکیف تھا۔ خدیجہ نے آپ کو بڑے مالداروں اور عزت داروں پر ترجیح دی تھی۔ جہاں وہ منصب والوں کے مقابلے میں آپ کو پسند کیا تھا، وہ آپ کے بارے میں انتہائی حسن ظن رکھتی تھی۔ آپ کے سلسلے میں وہ نہ جانے کیا کیا خیالات رکھتی تھی، پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا وہ کتنی خوش نصیب ہیں۔ تھے تو آپ تنہائی پسند، لیکن لوگوں سے مل جل بھی رکھتے تھے، ان کے معاملات میں دلچسپی بھی لیتے، ان کی باتوں کو بہت غور سے سنتے، اکثر چپ رہتے، بے ضرورت کبھی نہ بولتے، نہ کسی بات پر لوگوں سے الجھتے، جو بات بھی کہتے بہت مختصر اور کام بھی کہتے۔ اس میں بھی ظرافت ہوتی، ظرافت میں بھی لطافت ہوتی، چہرہ مسکراتا ہوتا، دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا، بات کرنے والا غریدہ ہو جاتا، یہی مسکراہٹ کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ کی ہر بات کو وزن دیتے، آپ کی رائے کا احترام کرتے، آپ کے مشوروں پر عمل کرتے۔ مکے کے چاروں طرف پہاڑوں اور پہاڑوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں کعبہ ہے۔ پہلے کعبہ کی دیواریں بہت اونچی تھی، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھی، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ ہیں۔ اس طرح جب کبھی زور کی بارش ہوتی تو کعبہ کے اندر پانی بھر جاتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں بہت زبردست سیلاب آیا، بہت سی عمارتیں ڈھہ گئی، کعبے کے اندر پانی بھر گیا، اس سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے، بنیادیں کمزور ہو گئی۔ یہ چیز مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی، انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ کو بھی ہوئی۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گڑھ تھا، پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ کعبہ کے ہمسایہ تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے، اس سے متعلق مختلف عہدوں پر سرفراز تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے، کیا کیا جائے؟ کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے اور پھر سے نئی عمارت بنائی جائے؟ اگر ایسا کرنا ہے
تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا، کون اسے ڈھائے گا، پھر کون اسے تعمیر کرے گا؟ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں؟ لیکن عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھی، اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا۔ اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ابھی بھی ایک مسئلہ اور تھی۔ نیا عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو؟ ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں؟ خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا۔ وہ ایتھیوپیا جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر لگ گئی، فوراً کچھ آدمی دوڑائے۔ جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی۔ وہ بخوبی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی۔ بیٹھتے بیٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا تو اب آپ بھی ساتھ چلیں، اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا۔ اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے۔ اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے پتھر، سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی منظور تھی۔ مکے میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں ماہر تھا۔ باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لایا گیا۔ قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر سے صرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لغز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ پھر پس و پس میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ اب رہنے کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا ہی نہیں، اسے از سرز نو بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کی، دعائیں مانگی، التجا اور مناجاتیں کی۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ تھا والد بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھایا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف و دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے، اس پر بھی کدالیں ماری، کدالیں جھٹک چھٹک گئی اور چٹان یوں کی توں رہی۔ پھر وہ نہیں ہوئی نئی عمارت کی بنیاد بنی۔ قریب ہی پہاڑوں کا سلسلہ تھا، وہاں سے پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے گئے اور نئی عمارت بنانے لگے۔ آپ اور آپ کے سارے چچا کام میں پیش تھے۔ دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئی۔ کعبے کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے، اس کو حجر اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں۔ عرب اسے بہت متبرک سمجھتے، اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہیں، ہر طواف میں اسی سے شروع کرتے ہیں اور اسے بوسہ بھی دیتے ہیں۔ قریش نے وہ دیوار کچھ اونچی کر لی۔ اب حجر اسود رکھنے کا وقت آیا۔ سوال پیدا ہوا، یہ شرف کس کے حصے میں آئے، کون اسے اس کی جگہ پر رکھے؟ کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا۔ ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنی چاہتا تھا، دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حقدار سمجھتا تھا۔ لوگوں میں نوک جھونک شروع ہوئی، اختلاف بڑھتا گیا، حالات بگڑتے گئے اور پھر معاملے نے ایک سنگین صورت اختیار کر لی۔
وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اللہ کے گھر کے نام پر سیر و شکر ہو گئے تھے، پھٹنا شروع ہو گئے، ان میں نفرت و دعوت کی آگ سلگنے لگی۔ 5 راتیں گزر گئی، شدید ہنگامہ بپا رہا، نہ کوئی بات طے ہوئی، نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا۔ حالات سنگین سے سنگین ہوتے گئے، لوگ آپس میں کٹنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بنی عبدالدار اور بنی عدی 2 زبردست قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا، دونوں نے عہد کیا یہ سب کسی حال میں ہاتھ سے جانے نہ دیں گے، کسی اور قبیلے کو اس کے قریب بھٹکنے نہ دیں گے۔ عرب میں دستور تھا، جان دینے کا عہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور عہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ ڈبوتے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا کی، تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلواریں کریں گی۔ اس وقت ابو امیہ بن مغیرہ اٹھا، یہ قریش کا سب سے زیادہ سن رسیدہ اور جہاں دیدہ آدمی تھا، ہر ایک اس کا احترام کرتا، اس کی بات کے آگے سر جھکا دیتا۔ اس نے بڑی دلسوزی کے ساتھ کہا، میرے بھائیو، عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے، بلا وجہ آپس میں جھگڑو نہیں، نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکاؤ، عقل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو۔ پہلا قریشی جو باب شفا سے داخل ہو کر آئے، اس کا فیصلہ اسی پر چھوڑ دو۔ اللہ کی رحمت شامل حال ہوئی، یہ رائے سب نے مان لی۔ کعبہ کے گرد و حرم شریف کی جہاں دیواری تھی، اس کے دروازے میں ایک کا نام تھا باب صفا، کیونکہ یہ صفا پہاڑی کی طرف کھلتا تھا۔ سب نے نگاہیں باب صفا پہ گڑا دی اور انتظار کرنے لگے کہ ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے۔ رب کا کرشمہ دیکھو، تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان باب صفا سے نمودار ہوتا ہے، وہ تیزی سے خانہ کعبہ کی طرف بڑھتا ہے، دیکھتے ہی سب پکار اٹھتے ہیں، امین امین، محمد امین کا فیصلہ تسلیم۔ اتنا اعتماد تھا قوم کو اس جوان پر، پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبہ ہو، کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں قائل ہو۔ دیکھنا ہے آج اس نازک موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے۔ لوگ بےتابی سے آگے بڑھے، آپ سے فیصلہ چاہا، آپ نے فرمایا ایک بڑی چادر لاؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اسے پھیلا دیا، پھر حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس پر رکھ دیا، پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں۔ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے، انہوں نے چادر کو کونے پکڑ لیا اور جس جگہ پتھر کو لگانا تھا وہاں تک لے آئے، پھر آپ نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا۔ ہر طرف مسرت و سادمانی کی لہر دوڑ گئی، کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنا آسانی سے حل ہو گیا، ہر ایک کی ناک رہ گئی، کوئی اس صرف سے محروم نہ رہا۔ آپ کی حکمت و دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا، قوم انتہائی تباکن خانہ جنگی سے بال بال بچ گئی، دشمنی و عداوت کے شعلے بجھ گئے، سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے۔ پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی، ستونوں پہ چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے اس جگہ سے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ہبل براجمان تھا۔ اس وقت تک عمر مبارک کی 35 بہاریں گزر چکی تھی۔ دیکھا تم نے محمد کتنے سچے تھے، قوم میں کس قدر محبوب تھے، بے داغ سیرت اور پاکیزہ و طبیعت، ہر ایک آپ کی عزت کرتا، جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف میں یوں ہی تو نہیں فرمایا تھا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو۔